بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم بھائی اور بہنوں، بہت سارے دوستوں نے سوال کیا ہے کہ یہ بتایا جائے کہ زکوٰۃ کن کن چیزوں پر واجب ہوتی ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلی چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ سونا اور چاندی ہے۔ سونا اور چاندی چاہے جس شکل میں ہو، زیورات کی شکل میں ہو یا کسی اور شکل میں، زیورات استعمال میں ہو یا نہ ہو، زیورات آپ کے اپنے پاس ہوں، گھر میں ہوں یا بینک میں ہوں یا پھر کسی جگہ گروی رکھے ہوئے ہوں، ان تمام زیورات پر، سونے چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ دوسری چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ پیسہ ہے، کیش ہے۔ اگر آپ کے پاس رقم موجود ہے تو اس رقم پر، ان پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ وہ پیسے چاہے آپ کے پاس ہوں، آپ کے گھر میں ہوں، دکان میں ہوں یا بینک میں ہوں۔ وہ رقم آپ نے کسی کو بطور قرض دے رکھی ہو یا پھر دکان یا مکان کے ایڈوانس کے طور پر دے رکھی ہو، وہ رقم آپ کی اپنی کمائی ہوئی ہو یا پھر وراثت میں ملی ہوئی ہو، وہ رقم آپ کی مزدوری کی ہو، سیلری کی ہو یا پینشن کی ہو، یا پھر جو رقم آپ نے بزنس میں انویسٹ کی ہو اس رقم پر بھی، اور اس سے جو پروفٹ آ رہا ہے اس رقم پر، اس تمام کیش پر، اس تمام رقم پر، پیسوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تیسری چیز جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ سامان تجارت ہے، یعنی آپ نے کوئی چیز خریدی، اس نیت سے خریدی کہ اسے بیچا جائے، تو ایسی جتنی بھی چیزیں ہوں گی انہیں سامان تجارت کہا جائے گا۔ سامان تجارت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ مثال کے طور پر آپ کی دکان ہے، دکان میں جتنی بھی چیزیں ہیں بیچنے کے لیے جو آپ نے رکھی ہیں، ان تمام چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ البتہ دکان میں جو فرنیچر ہے، کرسیاں ہیں، ٹیبل میز ہے، جو بھی فرنیچر ہے، اس فرنیچر پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، اس لیے کہ اسے آپ نے بیچنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔ اسی طرح کوئی فیکٹری ہے، اس میں مشینیں ہیں، تو مشینیں بیچنے کے لیے نہیں رکھی گئی ہیں، بلکہ ان میں سے چیزیں تیار کی جاتی ہیں، اور جو چیزیں تیار ہوتی ہیں اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ تو جو چیزیں بیچنے کی نیت سے آپ نے خریدی ہوں یا پھر بیچنے کی نیت سے آپ نے رکھی ہوں، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ اور ایک مثال میں آپ کے سامنے دوں، جو زمین آپ خریدتے ہیں، جو گھر آپ خریدتے ہیں، جو گاڑی آپ خریدتے ہیں، خریدتے وقت یا پھر وہ زمین یا گھر یا گاڑی آپ کو جس وقت مل رہے ہیں، اس وقت اگر آپ نے اسے بیچنے کا ارادہ کیا تھا، بیچنے ہی کی نیت سے آپ نے زمین خریدی ہے، گھر خریدا ہے، تو اس زمین پر، اس گھر پر اور ان گاڑیوں پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ لیکن اگر کوئی زمین آپ نے خریدی، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی، گھر خریدا ہے، گاڑیاں خریدی ہیں، بیچنے کی نیت سے نہیں خریدے، رہنے کے لیے، یا پھر اس زمین پر کوئی کھیتی باڑی کی جائے گی، گھر بنایا جائے گا، یا پھر گاڑیاں کرائے پر دیے جائیں گے، تو اس نیت سے اگر آپ نے زمین، گھر یا گاڑیاں خریدی ہیں، تو ان گاڑیوں پر، اس زمین پر، اس گھر پر زکوٰۃ نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے بیچنے کی نیت سے نہیں خریدی۔ بعد میں اگر آپ کی بیچنے کی نیت ہوتی ہے، جب بھی اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی، البتہ جب آپ اس زمین کو، گھر کو بیچ دیں گے، تب اس کی قیمت پر زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تو یہ جتنی چیزیں میں نے آپ کے سامنے بتائی، چار چیزیں ہیں، سونا ہے، چاندی ہے، اور کیش رقم ہے، اور سامان تجارت، ان چیزوں پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ لیکن کب واجب ہوگی یہ ذہن میں رکھیں۔ ان تمام چیزوں کی آپ قیمت لگائیں، قیمت لگانے کے بعد آپ کا جو قرض ہے، جو آپ کے اوپر ہے، اس قرض کو آپ لیس کریں، جتنا بھی قرض ہوگا آپ کے اوپر، اس قرض کو آپ لیس کریں۔ باقی جتنا مال آپ کے پاس بچتا ہے، اس پورے مال کی قیمت اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر، یعنی اس مال سے آپ 52.5 تولہ چاندی خرید سکتے ہوں، یا آج کے دن کے حساب سے دیکھا جائے تو 612 گرام 0.35 ملی گرام چاندی اگر آپ خرید سکتے ہوں، تو پھر گویا کہ اب آپ صاحب نصاب بن گئے، زکوٰۃ کے نصاب کے مالک بن گئے۔ تو نصاب کے مالک بننے کے بعد اسلامی تاریخ کے حساب سے اگلے 1 سال کے پورے ہونے پر، آج آپ صاحب نصاب بنے ہیں، اگلے ٹھیک 1 سال پر، 1 سال ختم ہونے پر آپ پر زکوٰۃ واجب ہوگی، اس سے پہلے آپ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوگی۔ 1 سال ختم ہونے پر آپ پورے پراپرٹی کی، پورے مال کی قیمت لگائیں گے، جو بھی زکوٰۃ کے قابل ہے ان کی قیمت لگائیں گے، اور آپ کا قرض ہٹائیں گے، تو بقیہ جتنا مال آپ کے پاس بچے گا، نصاب سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، تو جتنا مال آپ کے پاس موجود ہے، اس مال میں سے 2.5%، 2.5%، یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ کے طور پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکالنا ضروری ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔